زید کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بار بار مریم سے معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مریم ہر بار اس کی بات سننے سے انکار کر دیتی۔ زید کبھی کالج کے کوریڈور میں اس کا راستہ روک لیتا، کبھی کیفے کے باہر اس کا انتظار کرتا، اور کبھی اچانک اس کے سامنے آ کر صرف ایک ہی بات کہتا، بس ایک موقع دے دو، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی تھی۔ لیکن مریم ہر بار خاموشی سے اس کی بات ٹھکرا دیتی۔ وہ جتنا قریب آنے کی کوشش کرتا، مریم اتنا ہی دور چلی جاتی۔ مگر مریم وہ اب زید پر دوبارہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پچھلے ایپیسوڈ اگر آپ نے دیکھے ہیں تو یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ زید اپنی کس حرکت پر شرمندہ ہے۔ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی، یہ جاننے کے لیے آپ پچھلی کی ضرور دیکھیے گا، اور آج کی قسط میں کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مریم پروفیسر عباس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے پہلے کی طرح ایک کرسی پر زید کو براجمان پایا۔ آئیے مریم، میں نے آپ کو بلوایا ہے، پروفیسر عباس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک سرسری نظر وہ زید پر ڈال کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کے ڈیزائنز دیکھے ہیں اور میں آپ کے کام سے خاصا متاثر ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے کام کریں، زید نے اس کے بیٹھتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے کہا، میں آپ کے لیے کام نہیں کرنا چاہتی۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ کہا، مریم یہ اصل میں پچھلے دنوں بہت مصروف تھا، اس لیے آپ سے مل نہیں سکا۔ اس نے مجھ سے معذرت کی ہے، پروفیسر عباس نے مداخلت کی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، مگر اب میں بہت مصروف ہوں اور میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مریم میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ زید اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ مریم نے بہت سرد آواز میں اس کی بات کاٹ دی۔ ایکسکیوز می، میں آپ سے ناراض کیوں ہوں گی؟ آپ میرے کلاس فیلو نہیں، کالج فیلو نہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ آپ میرے نزدیک محض ایک اجنبی ہیں، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ سے ناراض ہو سکتی ہوں؟ وہ ایک جھپاکے سے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ اب کسی طور تمہارے لیے کام کرنے پر تیار نہیں ہوگی، پروفیسر عباس نے کہا۔ زید نے بڑی گہری خاموشی کے ساتھ پروفیسر عباس کی بات سنی۔ وہ کچھ سوچنے لگا۔ وہ پروفیسر عباس کے کمرے سے اس کے پیچھے ہی باہر نکلا۔ ایکسکیوز می مریم، اس نے کوریڈور میں جاتی ہوئی مریم کو روک لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان جو غلط فہمی ہو گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ وہ بازو لپیٹے سرد نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ میری واقعی یہ خواہش ہے آپ میرے لیے کام کریں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی آپ کے بارے میں آپ کو جیسا سمجھتی ہوں آپ ویسے ہی ہیں۔ مریم، میں آپ کے کام کی بہت قدر کرتا ہوں۔ آپ ایک اچھی آرٹسٹ ہیں اور میں واقعی چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑے پیمانے پر کام کرنے کا موقع ملے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ میرے کام کی قدر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور میں اچھی آرٹسٹ ہوں یا نہیں ہوں، اس کے لیے مجھے آپ کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے۔ زید صاحب کو مریم کے کام کی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر مریم کے کام کو کسی زید صاحب کے لیبل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک دم مسکرایا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے آپ کے کام کی ضرورت ہے۔ آپ کے کام کو اپنی پہچان کے لیے واقعی کسی کے نام کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تعریف نے بھی مریم کا غصہ ٹھنڈا نہیں کیا۔ زید صاحب، میں نہیں سمجھ سکی کہ آپ نے مجھے 2 دن اس طرح خوار کیوں کیا۔ کہ آپ کو اتنے مینرز نہیں ہیں کہ خواتین سے کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ آرٹ کی قدردانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ آرٹسٹ سے کس طرح ملتے ہیں۔ میں آپ کے پاس کام مانگنے نہیں گئی تھی، آپ آئے تھے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بھکاری کی طرح مجھے ٹریٹ کیا۔ یہ پروفیشنلزم ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے؟ زید کا چہرہ ہلکا ہلکا سرخ ہونے لگا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ مریم، مجھے پہلی بار آپ سے گفتگو کر کے یوں لگا تھا جیسے آپ نے میری بات نہیں سنی، یا کم از کم غور سے نہیں سنی۔ آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے کسی پوائنٹ پر کوئی اختلاف نہیں کیا۔ حتیٰ کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھ لیں تو آپ نے صرف پیکیج کے بارے میں بات کی۔ مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ مجھے لگا آپ کو کام سے زیادہ معاوضے میں دلچسپی ہے۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ شاید آپ اتنے پروفیشنل اور مخلص طریقے سے کام نہ کر سکیں جس طرح میں چاہتا تھا، اس لیے میں نے سوچا میں آپ سے کام نہیں کراؤں گا۔ آپ کے سامنے انکار کرنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے میں نے انڈائریکٹ طریقے سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، مگر میں نے آپ کے ڈیزائنز دیکھے تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی یہ وضاحت مریم کے غصے کو اور بھڑکا دیا۔ آپ میں اتنے گٹس ہونے چاہیے تھے کہ آپ میرے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے تھے تو صاف صاف مجھے اسی وقت بتا دیتے۔ مجھے برا نہیں لگتا۔ آپ کا پروفیشنلزم آپ کی ذات کی حد تک ہے۔ آپ نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا، اور اب سیدھے طریقے سے یہ کہنے کے بجائے کہ آپ کا طریقہ غلط تھا، آپ کا رویہ غلط تھا، آپ مجھے ترجیحات دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے یہ محسوس کیا تو آپ نے یہ سوچا، اور پھر آپ نے اس لیے یہ کہا۔ آپ اپنی غلطی چھپانے کے بجائے صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو بزنس فیلڈ میں بہت کچھ سیکھنا ہے، پیشہ ورانہ اخلاقیات اور ویلیوز بھی؟ زید نے یکدم دونوں ہاتھ اٹھائے۔
ٹھیک ہے، میں کوئی ترجیح نہیں دیتا، میں مکمل طور پر غلط تھا اور آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آرٹسٹ معاوضے کے بارے میں کبھی بات نہ کرے۔ مریم، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے اس دن بھی آپ سے یہی کہا تھا، اگر میں کام اپنی مرضی کا کراؤں گا تو معاوضہ آپ کی مرضی کا ہوگا۔ زید نے نرم لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ ابھی آپ نے یہ کہا کہ آپ کو میرا معاوضہ ڈسکس کرنا برا لگا۔ آپ کو لگا میں پروفیشنل نہیں ہوں۔ کسی بزنس ایڈمنسٹریشن کے ادارے میں جائیے اور ان سے پوچھئے کہ کون سی 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی پروجیکٹ کو کرتے ہوئے سب سے پہلے ڈسکس کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک وہ معاوضہ ہی بتائیں گے۔ کتنا عرصہ ہمارے پینٹرز اپنا خون پسینہ رنگوں کی صورت میں کینوس پر بکھیرنے کے بعد انہیں کوڑیوں کے مول بیچتے رہیں گے، کیونکہ آپ جیسے نام نہاد آرٹ کے دلدادہ اور قدردان یہ بات نامناسب سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹ اپنی پینٹنگ، اپنا کام مہنگا بیچنا چاہتا ہے۔ وہ تصویر بنانے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے تصویر کا کیا معاوضہ ملے گا۔ کتنی صدیاں ہم اپنے آرٹسٹ کو اس طرح قدردانی اور تعریفوں کے جھوٹے انبار تھماتے رہیں گے۔ مریم بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی۔ وہ تصویر بنانے سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو اس تصویر کا معاوضہ کتنا ملے گا۔ کتنی صدیاں ہم اپنے آرٹسٹ کو اسی طرح قدردانی اور تعریفوں کے جھوٹے انبار تھماتے رہیں گے۔ کیا تعریف اس کے چولہے کا ایندھن بن سکتی ہے؟ اس کے پیٹ کی بھوک مٹا سکتی ہے؟ اس کے بچوں کی فیس دے سکتی ہے؟ آپ آرٹسٹ کی تعریف مت کیا کریں، بس اس کے کام کی اس کو مناسب قیمت دے دیا کریں اور معاوضے کی اس ڈسکشن کو اب غیر پیشہ ورانہ اور مادہ پرستی سمجھنا چھوڑ دیں۔ آرٹسٹ کو بھی اتنا حق ہے اپنا معاوضہ ڈسکس کرنے کا جتنا کسی ڈاکٹر یا وکیل کو۔ وہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا، وہ اپنے کام کی سروس دے رہا ہوتا ہے، آپ کے حسن و جمال کی تسکین کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک آپ کے لیے دوبارہ کام کرنے کی بات ہے، آپ چاہیں تو میرے ڈیزائن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن مجھے آپ کے لیے کام نہیں کرنا۔ وہ لال بھبوکا چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ صوفیہ نے اس دن زید اور مریم کو کوریڈور میں بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فون سے زید سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، اس میں بہت نخرہ ہے، تم خواہ مخواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ دفع کرو اسے۔ NCA میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو تمہارے لیے بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو ہائر کر لو۔ صوفیہ نے اس کی پوری بات سننے کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہاں اب تو یہی کروں گا، پھر بھی سب کچھ کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے سب کچھ کلیئر کرنے کی؟ اس طرح کے لوگوں کو سر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے خواہ مخواہ اس کی بکواس سنی؟ نہیں، اس نے جو کچھ کہا تھا وہ ٹھیک تھا، مگر اس کے کہنے کا طریقہ غلط تھا۔ چھوٹی موٹی غلط فہمیوں پر اس طرح ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے تو ویسے بھی اس سے ایکسکیوز کر لیا تھا۔ مریم کے رویے سے زید کو بھی اعتراضات تھے۔ وہ اس دن زید کو جتنا برا بھلا کہہ سکتی تھی اس نے کہا تھا۔ اس کی معذرت بھی مریم کا دل صاف نہیں کر سکی۔ اس کا خیال تھا وہ صرف اپنا مطلب نکلوانے کے لیے اس کے پاس آیا تھا اور وہ اتنا مہذب نہیں تھا جتنا وہ نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زید سے ہونے والی اس گفتگو کے چند دن بعد صوفیہ اس کے پاس ایک لفافہ لے کر آئی۔ چند رسمی باتیں کرنے کے بعد اس نے اپنے بیگ سے لفافہ نکال کر مریم کے سامنے کر دیا۔ یہ ان ڈیزائنز کی قیمت ہے جو تم نے زید کے لیے بنائے تھے۔ زید نے یہ چیک دیا ہے۔ مریم کو ایک بار پھر اپنی توہین کا احساس ہوا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیک اسے واپس کر دینا اور بتا دینا کہ اس چیک سے وہ تھوڑے سے مینر ضرور خرید لے۔ اس نے تیز لہجے میں کہتے ہوئے اپنی تصویر پر کام جاری رکھا۔ صوفیہ کو اس کا لہجہ بہت برا لگا۔ زید کو مینرز کی ضرورت نہیں ہے، مریم تمہیں مینرز کی ضرورت ہے۔ مریم نے کینوس پر کام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ روک لیا۔ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ برش کے پچھلے سرے سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، تم کیریئر کا کام کر رہی ہو، صرف وہ کرو۔ وہ دوبارہ پینٹنگ بنانے لگی۔ کیریئر کے لفظ نے صوفیہ کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس نے لفافہ کھینچ کر مریم کے منہ پر مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی؟ پہلے پیسے مانگتی ہو، اس کے بعد نخرے دکھاتی ہو۔ مریم لال ببوکا چہرے کے ساتھ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اب بات اور بڑھے۔ ادھر ادھر کھڑے ہوئے اسٹوڈنٹس ان کی طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ تم ہو کیا؟ تمہاری جیسی لاکھوں پڑی ہیں، اپنا آرٹ لیے پھرتی ہیں۔ 4 لفظ تعریف کے مل جائیں تو تم جیسے لوگ آسمان پر چڑھ جاتے ہیں، خود کو کوئی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا خاندان کیا ہے۔ تم لوگ اسی طرح گند مچاتے ہو اچھے اداروں میں آ کر۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مریم کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ خبر پوری کلاس میں پھیلنے والی تھی۔ اس کے دل میں زید کے لیے عداوت کچھ اور بڑھ گئی۔ صوفیہ کے ذریعے یہ چیک بھیج کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ یہ کہ وہ میرا احسان نہیں لے رہا، یا یہ کہ وہ بہت پروفیشنل ہے؟ اس نے چیک والا لفافہ اٹھاتے ہوئے تلخی سے سوچا۔ وہ لفافہ اس نے مصطفیٰ کو دے دیا جو اس پروجیکٹ پر مریم کے انکار کے بعد کام کر رہا تھا۔ یہ زید کو دے دیں، اس نے کسی لمبی چوڑی تفصیل کے بعد کہا۔ ہم آپ کی لائنز پر کام کر رہے ہیں مریم، آپ کے ڈیزائنز میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں کر رہے۔
مصطفیٰ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اسے بتایا۔ وہ کوئی تبصرہ کیے بغیر ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ اس کے ڈیزائنز پر مزید کام کرے یا نہ کرے۔ وہ صوفیہ کو شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی اور یہی حال صوفیہ کا بھی تھا۔ صوفیہ ان چند لڑکیوں میں شامل تھی جس کا خیال تھا کہ مریم خود کو بہت اعلیٰ سمجھتی ہے، اسے اپنے کام اور اکیڈمک پرفارمنس پر بہت زیادہ فخر ہے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ پروفیسرز کی بے جا تعریفوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کسی حد تک شاید یہ ٹھیک بھی تھا۔ مریم کو اپنے کام پر بہت فخر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے کالج میں سب سے اچھا اور مختلف کام کرنے والی اسٹوڈنٹس میں سے تھی۔ اس کے ٹیچرز کا خیال تھا کہ وہ خاص طور پر پینٹنگ میں باقی سب لوگوں کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ شاید اپنے کام کے حوالے سے یہ خود اعتمادی اس کے رویے میں جھلکتی تھی اور اس نے صوفیہ جیسی لڑکیوں کے دل میں اس کے لیے خاصی بدگمانی پیدا کر دی تھی۔ دوسری طرف مریم کی رائے بھی صوفیہ جیسی لڑکیوں کے بارے میں اچھی نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ NCA جیسے بڑے ادارے کے میرٹ پر پورا نہیں اترتی۔ وہاں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیابی انہیں ان کے آرٹ کی وجہ سے نہیں ملی بلکہ تعلقات اور پیسے کی وجہ سے ملی ہے۔ خود اسے بھی وہاں ایڈمیشن تب ہی مل سکا جب اس کے اسکول کے مدر سپیریئر نے اس کی درخواست پر اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے NCA کے بورڈ آف گورنرز کے ایک ممبر سے اس کی سفارش کروائی۔ نتیجتاً اس کی فیس معاف ہو گئی، مگر اس سب کے لیے اسے اور ماما جان کو خاصی دوڑ دھوپ کرنی پڑی۔ مگر کالج میں داخلہ حاصل کرنے کے بعد اس نے صوفیہ جیسے بہت سے نام نہاد آرٹسٹ دیکھے جو اپنے رویے کے بل پر NCA کا ٹھپا لگوانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ برش سے کینوس پر 4 اسٹروک لگا لینے والا ہر شخص آرٹسٹ نہیں ہوتا، وہ واضح طور پر کہا کرتی تھی۔ صوفیہ کی زید کے ساتھ رشتہ داری ہونے اور زید کے اس رویے کی طرف سے اس کا یہ خیال تھا کہ صوفیہ نے زید کو کام کرنے سے منع کیا ہوگا، اور اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اس دن زید کے آفس میں صوفیہ ہی تھی جس نے زید کو اسے چند دن پہلے بلوانے کے لیے کہا تھا، اور غیر محسوس طور پر زید کے ہر رویے کا تعلق صوفیہ سے جوڑ رہی تھی۔ اور اب صوفیہ کے ہاتھوں بھیجے جانے والے اس چیک نے اس یقین کو اور پختہ کر دیا تھا۔ میں اس کے ڈیزائنز استعمال کر رہا ہوں، اس لیے اس کو معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ تم میری طرف سے شکریہ کے ساتھ اسے یہ چیک دے دینا۔ زید نے مریم کے لیے چیک دیتے ہوئے صوفیہ سے کہا۔ میں خود اسے دے دیتا، مگر مجھے خدشہ ہے وہ شاید مجھ سے چیک نہ لے، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اسے دے دو۔ زید کو واقعی یہ توقع تھی کہ ایک بار پھر اس کے ساتھ وہ بری طرح پیش آئے گی، مگر اگلے دن صوفیہ کی مریم کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی تفصیلات سن کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ اس شام صوفیہ کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا جب اس نے اس کے چیک کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اس قدر بدتمیز ہے کہ اسے 1 روپیہ بھی نہیں ملنا چاہیے، صوفیہ نے غصے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے اسے چیک دیا تھا تو اس نے کہا مجھے اس چیک کی ضرورت نہیں ہے، یہ زید کو دے دو اور اس سے کہو کہ اس چیک سے تھوڑے سے مینرز خرید لے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ مینرز کی اسے نہیں تمہیں ضرورت ہے، تم جانتے ہو اس نے جواب میں مجھے کیا کہا؟ وہ اس تفصیل کو انجوائے کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے میرے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیریئر ہوں، اپنا کام کرتے رہوں۔ زید کو پانی پیتے ہوئے ایک دم اچھوکا لگا۔ گلاس میز پر رکھتے ہوئے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے وہ ہنسا۔ اس نے میری انسلٹ کی اور تم ہنس رہے ہو؟ صوفیہ کو اس کی ہنسی بری لگی۔ میں اس کی ووکیبلری پر ہنس رہا ہوں۔ واقعی اس نے ایک انتہائی غصے والا لفظ استعمال کیا ہے، بہت خراب، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے اچھی خاصی انسلٹ کی اس کی۔ اس کے منہ پر چیک دے مارا۔ زید کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ صوفیہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں۔ کیوں؟ وہ سب کی بےعزتی کرتی پھرے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ میں تمہاری طرح اپنی بےعزتی کروانے نہیں گئی تھی، اس نے مریم کو کہی جانے والی ساری باتوں کی تفصیل سناتے ہوئے کہا۔ زید کو اس کی باتیں سن کر شدت سے افسوس ہوا کہ اس نے وہ چیک مریم کو خود کیوں نہیں دیا۔ جو بھی ہو صوفیہ، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ بہرحال اب ساری باتیں چھوڑو، کھانا کھاؤ، اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اگلے دن مصطفیٰ کے ذریعے اسے وہ چیک واپس مل گیا اور اس کے افسوس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا مریم اب اسے پہلے سے زیادہ ناپسند کرنے لگی ہوگی۔ مریم نے ایک بار پھر زید کی بات سنے بغیر وہاں سے جانا چاہا، مگر اس بار زید نے صرف اتنا کہا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ ایک دن تم میری نیت کو سمجھ سکو۔ مریم چند لمحوں کے لیے رکی۔ اس نے پہلی بار خاموش نظروں سے زید کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے بغیر کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، اور زید وہ بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ آخر مریم کے دل میں کیا چل رہا تھا؟ کیا وہ کبھی زید کو معاف کر پائے گی یا یہ دوریاں مزید بڑھتی جائیں گی؟ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ آج کی قسط مریم اور زید کی نوک جھوک کی نظر ہو گئی اور یقیناً آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا، لیکن کیا آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کہ ان کے درمیان کچھ خاص ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو وہ دونوں بھی نہیں جانتے؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، اور اگر آپ کو میرا یہ انداز پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔